بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد سورة الكهف آیت نمبر 30 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین کا ذکر کرنے کے بعد اب مومنین مسلمین کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کرتے رہے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے جو لوگ اچھا عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر لازم قرار دیتے ہیں ایمان کے ساتھ اعمال صالحات۔ اگر ایمان لا لیا، کوئی زبان سے اقرار کر لیا اور جوارح سے جو ہے اس کا عمل نہیں کیا، جیسا کہ 5 وقت مؤذن جیسے بلاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، وہ آتا نہیں اور اپنے کاموں میں مگن رہتا ہے اور دین کے دوسرے امور کو بجا نہیں لاتا، تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کبھی بھی ایمان والوں کا ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ اعمال صالحات کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو جیسے ایمان کی تعریف ہے جو ہمارے پاس عند السلف، عند ابن تیمیہ، عند جو ہے ابن قیم الجوزی، کہ ایمان قول باللسان، یقین بالقلب، وعمل بالجوارح، یہ 3 چیزیں ضروری ہے ایمان کی تعریف ایمان کے لیے۔ کسی انسان کو ایمان والا کہنے کے لیے یہ 3 چیزیں ضروری ہیں اس کے پاس: زبان سے قرار کرنا، دل سے یقین کرنا، اس کا تصدیق کرنا، اور جوارح سے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک تمام سے جو ہے نا اس کا عمل کرنا۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کی تیاری کرنا، نماز پڑھنا۔ جب رمضان کا مہینہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ روزے رہو 30 پورے کے پورے جو ہے نا بغیر کسی کراہیت کے رکھنا، اور دین کے تمام وہ امور جو اللہ تعالیٰ جو ہے اوامر ہے اور نواہی ہے اس کو تمام اس کو بجا لانا، یہ ہے دین اور اسلام، ایمان کا نام۔ اگر ان میں سے کوئی آدمی زبان سے کہہ رہا ہے اور دل سے تصدیق کر رہا ہے اور عمل سے جو ہے نا جوارح سے اس کا وہ نہیں کر رہا، ثبوت نہیں دے رہا، تو ایمان میں اس کی کمی ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں، یعنی جنت میں جانے کے بعد آدمی ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ادھر موت کو بلا کر جو ہے تمام جنتی جنت میں جانے کے بعد، دوزخی دوزخ میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ موت کو بلا کر موت کو ذبح کر دے گا، بولے گا کہ آج کے بعد یہاں سے کوئی جنت میں جانے والا جنت میں سے نہیں نکلے گا، اور جہنم میں کا مکین جہنم کا رہنے والا وہ جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ والی جنتیں، ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ زمانہ نزول قرآن اور اس سے قبل رواج تھا کہ بادشاہ، رؤساء اور سرداران قبائل اپنے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنتے تھے، جن سے ان کی امتیازی حیثیت نمایاں ہوتی تھی۔ اہل جنت کو بھی جنت میں کڑے پہنائے جائیں گے، جیسا کہ سراخا کا واقعہ ہے ہمارے پاس کہ سراخا میں تمہارے ہاتھ میں کنگن دیکھ رہا ہوں، تو قیصر و کسریٰ کے کنگن آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیے۔ تو یہ مومنین کو جب اللہ تعالیٰ پہ حرام قرار دیا ہے سونا پہننا اور سونے کے زیور پہننا، تو اللہ تعالیٰ جنت میں جو ہے نا ان کو دے دے گا اس کا نعم البدل۔ کیا ہی بہترین نعم البدل ہے۔ کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے نرم، وہ باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، جیسا کہ لباس میں بھی جو ہے مومنین مردوں کے لیے ریشم اور
سلک وغیرہ کے کپڑے یہاں پہ حرام ہے ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو دے گا۔ سرسبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے، باریک ریشم اور موٹا ریشم کے لباس پہنیں گے۔ سندس باریک ریشم اور استبرق موٹا ریشم۔ دنیا میں مردوں کے لیے سونا اور ریشمی لباس ممنوع ہے۔ جو لوگ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں ان محرمات سے اجتناب کریں گے، انہیں جنت میں یہ ساری نعمتیں میسر ہوں گی، وہاں کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اہل جنت جس چیز کی خواہش کریں گے وہ موجود ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جس چیز کی بھی تم خواہش اور اشتہا، تم کو بھوک ہوگی اور خواہش ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور ہر وہ چیز جس کو تم تمنا کرو گے وہاں پر ملے گی۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں اور انہیں ان دو شخصوں کا حال بھی سنا دے، جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے، اور جنہیں کھجوروں کے درختوں میں سے گھیر رکھا تھا ہم نے۔ کھجور کے درخت اتنے تھے کہ چاروں طرف گھیرے ہوئے تھے اس کے باغ کو، اور دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی بھی لگا رکھی تھی۔ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ دونوں باغ اپنے پھل خوب لائے، اور اس شخص کے پاس جو 2 باغ تھے وہ بہت خوب پھل لائے، بہت زیادہ ثمرہ آور درخت ہوئے کسی سال، اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ ہوگی۔ اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہریں جاری کر رکھی تھیں اس شخص کے پاس۔ الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں۔ جتھا بولے تو اس کے پاس اولاد، نوکر چاکر، اس کا لاؤ لشکر، اس کے محل کے اسٹاف جو تھا اس کا بہت سارے لوگ تھے، اس کے آئلہ، اس کے جو ہے نا اس کی فیملی بہت بڑی تھی۔ یہ بھی ایک فخر کی بات ہے۔ اور وہ اپنے باغ میں گیا اور تھا بھی اپنی جان پر ظلم کرنے والا، الیاذ باللہ۔ کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ ابدی زندگی ہے میری، اس میں سوچ لیا تھا وہ۔ آخرت کی کوئی تمنا، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کر رکھا تھا، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں۔ قیامت کا بھی منکر تھا، کافر تھا وہ۔ اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اسے لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ اچھی پاؤں گا۔ اس کے ایک ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس ہستی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ وہ شخص کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تفہیم کے طور پر بطور مثال ان کا تذکرہ کیا ہے۔ واقعی وہ شخص ایسے تھے، اگر تھے تو بنی اسرائیل میں گزرے ہیں یا اہل مکہ میں سے تھے۔ ان میں سے ایک مومن اور دوسرا کافر تھا۔ جس طرح 4 دیواری کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح ان کے باغوں کی چاروں طرف کھجوروں کے درخت تھے جو باڑ اور 4 دیواری کا کام دیتے تھے۔ یعنی دونوں باغوں کے درمیان کھیتی تھی جس سے غلہ جات کی فصلیں حاصل کی جاتی تھی۔ یوں دونوں باغ غلے اور میووں کی جامع تھے، یعنی اپنی پیداوار میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے بلکہ بھرپور پیداوار دیتے تھے تاکہ باغوں کو سیراب کرنے میں کوئی انقطاع نہ ہو۔ اس لیے ان کے پاس نہریں بھی تھیں، اللہ تعالیٰ دے رکھا تھا ان کو۔ یعنی باغوں کے مالک نے جو کافر تھا اپنے ساتھی سے کہا جو مومن تھا، میرے پاس بہت بڑا جتھا ہے، اس سے مراد میری اولاد، پیروکار اور نوکر چاکر ہیں۔ یعنی وہ کافر عجب اور غرور میں بھی مبتلا نہیں ہوا بلکہ اس کی مدہوشی اور مستقبل کی حسین لمحات امیدوں نے اسے اللہ کی گرفت اور مکافات
عمل سے بالکل غافل کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ، ایک دن پہلے ہم آیت پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے تم دور رہو جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں۔ علاوہ ازیں اس نے قیامت کا ہی انکار کر دیا، پھر ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر قیامت برپا ہو بھی تو وہاں بھی حسن انجام میرا مقدر ہوگا۔ جن کا کفر و طغیان سے حد سے تجاوز کر جاتا ہے، وہ مست مئے پندار ہو کر ایسے ہی منکرانہ دعوے کرتے ہیں، جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر مجھے رب کی طرف لوٹایا گیا تو وہاں بھی میرے لیے اچھائیاں ہی ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور دعویٰ کیا کہ آخرت میں بھی مجھے مال اور اولاد سے نوازا جائے گا؟ اس کی یہ باتیں سن کر اس کے مومن ساتھی نے اس کے واعظ و تبلیغ کے انداز میں سمجھایا کہ تو اپنے خالق کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس ہستی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیا ہی بہترین اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے، ایسا کہنے کا حکم ہے۔ جب کسی اچھی چیز کو دیکھیں گے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے کا حکم ہے۔ اگر اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ العین حق، عین جو ہے نا نظر کا لگنا حق ہے، تو مومنین کے لیے حکم ہے، تمام صالحین اور مومن بندوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جو کچھ بھی اچھی چیز دیکھیں تو وہ کہیں کہ ماشاء اللہ کیا ہی بہتر چیز تم کو اللہ نے دیا ہے۔ تو اس سے کیا ہے معلوم، اس میں برکت ہو جاتی ہے اس کام میں، اور جس کے پاس نعمت ہے اس کی نظر نہیں لگتی۔ تو یہ ہمارے لیے حکم ہے، اخلاق حسنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے یہ۔ ہم کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تمام چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو جو ہے نا آدمی عمل میں اپنی زندگی میں فالو کرتے رہنا۔ قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ تیرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے گا۔ تو زیادہ کی فکر مومن نہیں کرتا۔ الحمدللہ مومن کے لیے دونوں چیزیں بھی جو ہے نا، مومن کا کام عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن امر المؤمنین عجیب اذا اصابته ضراء فصبر واذا اصابته السراء فحمد۔ مومن کے دونوں بھی کام جو ہے نا بہترین ہے، عجب ہے اس مومن کے لیے۔ کیوں کہ اگر اس کو کوئی مشاکل اور پریشانی ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مگن رکھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی چیز اس کو اچھی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے حق میں ہو گئی اور وہ خوشحال رہا تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے حکم ہے، ہم کو ان چیزوں کو جو ہے نا اپنی زندگی میں فالو کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتاتے ہوئے کہا کہ باغ میں داخل ہوتے وقت شرکسی اور غرور کا مظاہرہ کرنے کی بجائے یہ کہتا ہوتا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔
وہ چاہے تو اسے باقی رکھے اور چاہے تو فنا کر دے۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا کہ جس کو اپنا مال و اولاد یا حال اچھا لگے تو وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھے۔ تفسیر ابن کثیر، حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی میں خوش کن چیز دیکھے تو اسے برکت کی دعا دے، کیونکہ نظر کا لگ جانا حق ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 3509، صحیح الجامع الصغیر۔ دنیا میں یا آخرت میں یا دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پہ حسبان، غفران اور بطلان کی طرح مصدر ہے، حساب کے معنی میں ہے، یعنی وہ مقدار جس کا حساب اللہ نے کیا ہے اور اسے مقدور کیا ہے، اور وہ ہے اس باغ کی تخریب کا فیصلہ۔ زجاج نے کہا کہ یہ حساب سے ہے، یعنی حساب کا عذاب، اور وہ تیرے کرتوتوں کا حساب ہے، یعنی آسمانی عذاب کے ذریعے سے وہ محاسبہ لے گا۔ اور یہ جگہ جہاں اس وقت سرسبز و شاداب باغ ہے چٹیل اور چکنا میدان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو حدیث پڑھنے کی سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قارئین ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو، یوٹیوب چینل کو جو ہے نا سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ چینل کو جو ہے نا اس سے ہم کو تقویت ملتی ہے اور ہم کو آئندہ انشاءاللہ دین کے کام میں اچھی طریقے سے کرنے کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔